بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنے گزشتہ بحث کے تتمہ کو۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ حسن و قبح ذاتی کے اعتبار سے کہ ہمارے سامنے جو حسن و قبح کا تیسرا معنی ہے اس کی کلی طور پر ہمارے سامنے تین طرح کی قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے حسن و قبح ذاتی، دوسری ہے حسن و قبح عرضی، اور تیسری ہے حسن و قبح اعتباری۔ حسن و قبح ذاتی میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ حسن و قبح عنوان کے لیے کیا بن رہا ہو، علت بن رہا ہو، اس کو ہم نے حسن و قبح ذاتی کا نام دیا۔ عرضی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ حسن و قبح عنوان کے لیے مقتضی قرار پا رہا ہو۔ اور تیسری قسم نے بیان کی جو کہ اعتباری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو وہاں پہ علت بن رہا ہو اور نہ ہی مقتضی بن رہا ہو، بلکہ کبھی کبھار وہ حسن کے عنوان میں داخل ہو رہا ہے، کبھی کبھار کبھی کے عنوان میں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہ وہ حسن کے عنوان میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی کے عنوان میں شامل ہوتا ہے۔ یہی سے گفتگو آج انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کو جو ہم نے نام دیا حسن و قبح ذاتی، فرماتے ہیں اس کو ہم نے حسن و قبح ذاتی کا نام کیوں دیا؟ فرماتے ہیں ذاتی کا نام اس لیے دیا اس لیے کہ یہ عنوان مستقل اور فی نفس ہی حسن و قبح سے کیا ہوتا ہے، متصف ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات میں کیا پایا جاتا ہے، حسن و قبح پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر چونکہ ذات کے ساتھ متصف ہے، اور جب ذات کے ساتھ متصف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کسی دوسرے عنوان کی گنجائش موجود نہیں ہوتی، اور یہ کسی بھی قسم کے واسطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس بنا پر ہم نے اس کو ذاتی کا نام دیا، یعنی حسن و قبح خود اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور یہ اس حسن و قبح کے ساتھ متصف ہونے کے لیے کسی قسم کے واسطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوسری قسم جو ہم نے کہا تھا حسن و قبح عرضی، اس کو ہم نے یہ نام کیوں دیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں عوارض کی وجہ سے حسن و قبح ایک دوسرے کا عوض قرار پاتے ہیں، اور وہاں پہ خود اس کی ذات محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ ایک اعتبار سے اس میں حسن کا عنوان آ رہا ہوتا ہے، جب اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں فرماتے ہیں اسی کے اندر حسن کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، کبھی کا عنوان بھی صادق آ رہا ہے، گویا کہ حسن و قبح کی جو ذات ہے وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کا عوض قرار پا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سچائی حسن رکھتی ہے اور عدل کے عنوان میں داخل ہے، لیکن فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ سچائی انسان پہ بھاری پڑ جاتی ہے اور اس کے اوپر کبھی کا عنوان اسی حسن کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ جب آپ سچائی بولیں کہ جس کی وجہ سے کسی مومن کی جان کو خطرہ، مثال کے طور پہ تقیہ کا باب وغیرہ ہو، فرماتے ہیں تو پس یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ چونکہ حسن اور قبح دونوں عارضی ہوتے ہیں اور خود ان کی ذات کے اندر حسن و قبح دونوں مستقل طور پہ موجود نہیں ہوتے، اس بنا پر ہم نے اس قسم کو حسن و قبح عرضی کا نام دے دیا۔ البتہ فرماتے ہیں بعض عناوین ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جن میں فی حد ذاتی نہ علت تامہ ہوتی ہے نہ مقتضی، یعنی وہاں پہ حسن و قبح نہ ان کی ذات میں ہوتا ہے نہ بطور عرضی کے ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ حسن و قبح امور اعتباریہ میں سے شمار دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی معتبر اور کسی جائل کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس کو قرار دے گا تو اس میں یہ معنی موجود ہوگا، اگر کوئی اس میں یہ معنی قرار نہ دے تو فرماتے ہیں نہ وہاں پہ حسن موجود ہوگا اور نہ ہی قبح موجود ہوگا۔ جیسے ہم نے ضرب کی مثال پیش کی تھی کہ اگر تو کوئی وہاں پہ معتبر اور جاہل اس کو کیا قرار دے گا، اس کو حسن قرار دے گا تو ہم اس کو حسن کہیں گے، اگر اس کو کبھی قرار دے گا ہم اس کو کبھی قرار دیں گے، اگر وہ کچھ بھی قرار نہیں دیتا تو فرماتے ہیں نہ ہم اس کو حسن کا نام دے سکتے ہیں نہ ہم اس کو کبھی کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ آ جائے گی ہمارے سامنے تیسری قسم۔ فرماتے ہیں وَمَعْنَا کون الحسن او القبح ذاتیہ، حسن و قبح کے ذاتی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان العنوان المحکوم علیہ بأحدہما بما ہوا فی نفسہ وفی حد ذاتہ یکون محکوما بہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو عنوان قرار دیتے ہیں حسن و قبح ذاتی، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان العنوان المحکوم علیہ بأحدہما، کہ وہ والا عنوان کہ جس کے اوپر حسن و قبح میں سے کسی ایک اعتبار سے حکم لگایا جا رہا ہے، یہ حکم بما ہوا فی نفسہ وفی حد ذاتہ، یہ والا جو ہم حکم لگا رہے ہیں یہ خود اس کے نفس میں اور خود اس کی ذات کے اعتبار سے پایا جاتا ہے، کسی اور اعتبار سے نہیں پایا جاتا۔ اس لا سے آگے اس کے بعد کو بیان کرتے ہیں لا من جہت اندراجہ تحت عنوان آخر، اس اعتبار سے حکم نہیں لگا رہے کہ یہ اس عنوان میں بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ یہ دوسرے عنوان کے اندر بھی شامل۔ فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب عدل کے اوپر حسن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں عدل کے اوپر حسن کا اطلاق کیا جائے گا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، کو وغیرہ یہ کسی تیسرے عنوان کا اطلاق اس پر نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں فلا يحتاج الى واسطۃ فی اتصافہ باحدہما، فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ حسن و قبح میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو متصف کرنے کے لیے ہمیں یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اس کی ذات میں پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں ذات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی سہارے کی کسی آسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود اس کی ذات کے اندر حسن و قبح ثابت ہو جائے گا۔ جب ذات میں ثابت ہو جائے گا فرماتے ہیں حسن و قبح کے عنوان کے ہوتے ہوئے وہاں پھر کسی دوسرے عنوان کی بھی گنجائش باقی
باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حسن کو اسی مقام پر تمام موضوع قرار پا رہا ہے, اس کے لیے علت قرار پا رہا ہے. یہاں تک بات ہوگی مکمل حسن قبح ذاتی کے اعتبار سے. آگے بیان کریں حسن قبح اعتباری کو جو ہم نے نام دیا, تو یہ نام کیوں دیا؟ فرماتے وَمَعْنَا كَوْنِهِ مُقْتَضِيًا لِأَحَدِهِمَا, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن قبح کسی میں سے کسی ایک کے لیے کیا قرار پا رہا ہو؟ مقتضی قرار پا رہا ہو. فرماتے اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ أَنَّ الْعِنْوَانَ لَيْسَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ متصفاً بِهِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو عنوان اس کے اوپر حسن قبح کا صادق آ رہا ہے, یہ اپنی ذات میں نہ تو حسن کے ساتھ متصف ہے اور نہ ہی یہ قبح کے ساتھ متصف ہے, بلکہ ہمیں یہاں پہ کسی دوسرے عنوان کی ضرورت پڑے گی جو اس کے لیے کیا قرار پائے گا؟ واسطہ قرار پائے گا. وَلَكِنَّهُ لَوْ خُلِعَ وَتَبَعُهُ, لیکن فرماتے ہیں کہ اگر فرماتے اس عنوان کو بما ہوا عنوان کے دیکھا جائے تو کانا داخلا تحت العنوان الحسن او القبیح. فرماتے یہ کیا ہوگا؟ خود یا تو حسن کے عنوان میں داخل ہوگا یا پھر یہ قبیح کے عنوان میں داخل ہوگا, جیسا کہ ہم نے گزشتہ مثال دی. فرماتے الا ترى ان تعظیم الصدیق لو خلع ونفسه. فرماتے اگر دوست کی تعظیم کو تعظیم بما ہوا تعظیم کے دیکھا جائے, یدخلو تحت عنوان العدل. فرماتے یہ تعظیم عدل کے عنوان میں شامل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام ہے, حسن شمار ہوتا ہے, اس لیے یہ عدل کے عنوان میں شامل ہو جائے گی. عدل کا حسن چونکہ ذاتی ہے, اس اعتبار سے تعظیم جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائے گی. الذی ہوا حسن فی ذاتہ, جو کہ عدل اپنی ذات میں کیا ہے؟ حسن شمار ہوتا ہے. ای بہذا الاعتبار تکون له مصلحۃ نوعیۃ عامہ, یعنی اس اعتبار سے دیکھیں تو تعظیم کرنا, تعظیم چاہے کسی کی بھی ہو, فرماتے تعظیم کرنا چونکہ اس میں مصلحت نوعی عامہ پائی جاتی ہے اور یہ معاشرے کی اہم کڑی اور بنیادی چیز شمار ہوتی ہے, اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ تعظیم کرنا عدل کے عنوان میں داخل ہو جائے گا. لیکن فرماتے بات یہاں ختم نہیں ہو رہی. فرماتے کہ اگر عدل کو آپ داخل کریں تو پھر اس کو حسن قبح ذاتی کہنا چاہیے. عارضی کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے عارضی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اما لو کان سببا لہلاک نفس محترمہ, اگر آپ اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو حوصلہ ملے, اس کو مزید تقویت ملے تاکہ وہ ظلم کرے اور کسی کی جان مثال کے طور پہ لے لے, فرماتے اس صورت میں کانا قبیحہ, خود دوست کی تعظیم کرنا کہ جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے حسن کہہ رہے تھے, اب یہی فعل کیا ہو جائے گا؟ قبیح شمار ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظیم الصدیق تحت عنوان ظلم, اس لیے کہ اب یہ والا جو تعظیم صدیق ہے, یہ تعظیم بما ہوا تعظیم نہیں ہے بلکہ تعظیم صدیق بما ہوا ظلم شمار ہو جائے گا. ولا یخرج عن عنوان کونہ تعظیم للصدیق, البتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے اوپر ظلم کا عنوان صادق آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوست کی تعظیم کے عنوان سے خارج. فرماتے ہیں نہ خارج نہیں ہوگا بلکہ اسی عنوان کے تحت جب ایک اعتبار سے حسن ہو رہا تھا, ابھی فرماتے دوسرے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر ظلم کا عنوان صادق آ جائے گا اور یہی والا فعل جو حسن تھا اب وہ قبیح شمار ہونے لگ جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي تَحْقِيرِ الصِّدِّيقِ, یہ تو ہم نے حسن کی مثال دی. فرماتے دوسری مثال لے لیں, آپ اپنے دوست کی کیا کرتے ہیں؟ تحقیر کرتے ہیں. فرماتے یہ تحقیر کا جو عنوان ہے فَإِنَّهُ لَوْ خُلِعَ وَنَفْسُهُ, اگر تو تحقیر بما ہوا تحقیر کی ہم بات کریں, فرماتے ہیں يَدْخُلُ تحت عنوان الظلم, یہ خود ظلم کے عنوان میں داخل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فعل قبیح ہے لہذا ظلم میں شمار ہو جائے گا. اور یہ ظلم کیا ہے؟ الذی ہوا قبیح بحسب ذاتہ, یہ ظلم اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح شمار ہوتا ہے. اے بہذا الاعتبار تکون له مفسدۃ نوعیۃ عامہ, فرماتے چونکہ اس اعتبار سے اس تحقیر کے اندر مفسدہ نوعیہ پایا جاتا ہے اور معاشرے میں بھی یہ کیا ہے؟ برا سمجھا جاتا ہے, کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا, اور عمومی معاشرے کے اعتبار سے چونکہ اس میں مفسدہ نوعی پایا جاتا ہے لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو ظلم کے عنوان میں شامل کریں گے کہ جس کا قبح کیا ہے؟ ذاتی ہے. فرماتے یہاں تک تو کیا ہو گیا کہ یہاں پر تو تحقیر ہم بات کر رہے ہیں, یہ تحقیر کیا ہے؟ یہ قبیح شمار ہوگی. لیکن فَلَوْ كَانَ سَبَبًا لِجَاتِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ, اگر فرماتے یہ دوست کی تحقیر کرنا اس بات کا موجب بنے تاکہ آپ کسی محترم نفس کو کہ جس کا احترام کرنا, جس کو بچانا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے, اس کی نجات کا موجب بن جائے تو کانا حسنا, فرماتے یہی فعل آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حسن شمار ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل, فرماتے اس صورت میں یہ عدل کے عنوان میں شامل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس تحقیر کے ذریعے کیا کر دیا ہے؟ ایک نفس محترمہ کو بچایا. اب یہ قبیح کے عنوان سے جو بھی تھوڑی دیر پہلے قبیح میں شامل تھا, فرماتے اب یہ اس قبیح کے عنوان سے خارج ہو کے
دوسرے حسن کے عنوان میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. یہی واسطہ ہے. فرماتے ہیں ولا یخرج عن عنوان کونہ تحقیر للصدیق. فرماتے ہیں اگر ہم اس کو عدل قرار دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تحقیر صدیق کے عنوان سے خارج ہو جائے گا. فرماتے ہیں نہ، خارج نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی عنوان کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر عدل کا عنوان بھی کیا آ جائے گا؟ صادق آ جائے گا. اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحقیر صدیق کے عنوان سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ ابھی چونکہ یہ تھوڑی دیر پہلے کبیر شمار ہو رہا تھا، لیکن ہم اس کا جو نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کیا کرے گا؟ یہ نفس محترم کو بچائے گا، اس کی نجات کا سبب بنے گا. لہذا فرماتے ہیں اسی عنوان کے تحت جو پہلے کبھی تھا، ظلم میں شامل تھا، اب وہ ظلم سے نکل کے کیا ہے؟ عدل والے باب میں شامل ہو جائے گا. اس کو ہم حسن قرار دے دیں گے. یہاں تک تو بات ہوگی مکمل کس کی؟ دوسری قسم کی، جس کو ہم نے حسن قبح عرضی کا نام دیا. اب بڑھتے ہیں تیسری قسم کی جانب. فرماتے وَأَمَّا الْعَنَاوِينُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ. فرماتے جہاں تک تعلق ہے ان عناوین کا جو کہ قسم ثالث میں سے شمار ہوتے ہیں، یہاں پہ جس کو ہم نے حسن قبح اعتباری کا نام دیا تھا. فرماتے فَلَيْسَتْ فِي حَدِّ ذَاتِهَا لَوْ خُلِيَتْ وَأَنفُسُهَا دَاخِلَةً تَحْتَ عنوان الحسن تحت عنوان حسن او کبیح. فرماتے ہیں کہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ حسن کے عنوان میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبیح کے عنوان میں شامل ہوتا ہے. فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ لَهَا عِلِّيَّةً وَلَا اقتضاء. فرماتے پس اس اعتبار سے نہ تو ہم اس کو علیت میں شامل کریں گے، حسن قبح ذاتی میں شامل ہوگا، ولا اقتضاء، اور نہ ہی ہم اس کو حسن قبح اعتباری میں شامل کریں گے، وہ کسی ایک میں بھی شامل نہیں ہوگا. وَعَلَى هَذَا اس بنا پر کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے يَتَّضِحُ مَعْنَى الْعِلِّيَّةِ وَالْاِقْتِضَاءِ. ہونا آپ کے لیے علیت اور اقتضاء کا معنی واضح ہو چکا ہوگا. فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعِلِّيَّةِ. فرماتے علیت سے ہماری مراد کیا ہے کہ أَنَّ الْعِنْوَانَ بِنَفْسِهِ هُوَ تَمَامُ مَوْضُوعِ حُکْمِ الْعُقَلَاءِ بِالْحُسْنِ أَوِ الْقُبْحِ. فرماتے ہیں کہ علیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب اس کے اوپر یہ حسن و قبح کا عنوان صادق آ رہا ہے، اس کے ہوتے ہم اس کو تمام موضوع قرار دیں گے. سارے کے سارے عقلاء اسی بات کا حکم لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حسن و قبح کے بارے میں عقلاء حکم لگاتے ہیں کہ یہی چیز کیا ہے؟ تمام موضوع قرار پا رہی ہے. علیت سے ہماری مراد یہ جس کو ہم علت تامہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن والمراد من الاقتضاء. فرماتے ہیں اقتضاء سے ہماری مراد کیا ہے کہ ان العنوان لو خلع وتبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن او القبح. فرماتے اس سے ہماری مراد کیا ہوگی کہ اگر یہ والا عنوان یہ اور اس کی طبیعت ہو، فرماتے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس موضوع کے اندر داخل کریں گے کہ جس کے مطابق عقلاء اس کے اوپر حسن و قبح کا حکم لگاتے ہیں. اقتضاء سے مراد ہماری یہ ہے کہ اس بات کا تقاضا ہے، البتہ اس کو ہم علت تامہ قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ علت ناقصہ بن جائے گی. آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلِّيَّةِ وَالْاِقْتِضَاءِ. وہی والی بات جو میں نے گزشتہ درس کی ابتدا میں بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے علیت اور اقتضاء کے دو طرح کے معانی آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلِّيَّةِ وَالْاِقْتِضَاءِ. فرماتے ہیں علیت اور اقتضاء سے ہماری مراد نہیں ہے. کیا مراد نہیں ہے؟ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِّن مَّعْنَاهُمَا انہو بمعنی التاثیر والایجاد. فرماتے تاثیر اور ایجاد والا معنی جو کہ سب کے نزدیک علت اور اقتضاء کا معنی مشہور ہے، فرماتے وہ مشہور معنی ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد اس کا تمام موضوع ہونا یا تمام موضوع میں واسطہ قرار پانا، یہ ہماری مراد ہے علت اور اقتضاء سے. علت تامہ اور علت ناقصہ والا معنی جو تاثیر اور ایجاد کے معنی میں ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے. فَإِنَّهُ مِنَ الْبَدِيهِ. فرماتے یہ بات بدیہی ہے اور سب کے نزدیک واضح ہے. ساری اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ أَنَّهُ لَا عِلِّيَّةَ وَلَا اقتضاء لِعَنَاوِينِ الْأَفْعَالِ فِي أَحْكَامِ الْعُقَلَاءِ. کہ عقلاء کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی احکام عقلیہ ہیں، ان میں جتنے بھی انسان کے افعال اختیاریہ ہیں، ان افعال اختیاریہ کو آپ تاثیر اور ایجاد کے معنی میں کبھی بھی مراد نہیں لے سکتے. اگر تاثیر اور ایجاد کی بات کریں تو مطلب اس اعتبار سے نہ تو وہاں پہ علیت کا معنی ثابت ہوگا اور نہ ہی وہاں پہ اقتضاء کا معنی ثابت ہوگا، بلکہ کون سا معنی ثابت ہوگا؟ الا سے بیان کر رہے ہیں، الا من باب علیت الموضوع لمحمول. مگر یہ اس باب سے ہوگا کہ جہاں پہ ہم موضوع کو محمول کے لیے علت قرار دے رہے ہیں، یعنی اس کو ہم اپنے محمول کے لیے تمام موضوع قرار دے رہے ہوں اور اس کے اوپر حسن و قبح کا حکم لگا رہے ہیں. فرماتے یہ فقط اسی باب سے ہو سکتا ہے، تاثیر اور ایجاد کے باب سے ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ حسن و قبح کی تین اقسام ہمارے سامنے: حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح عرضی اور حسن و قبح اعتباری. حسن و قبح ذاتی کو اس لیے ذاتی کہا جاتا ہے کیونکہ عنوان کے ساتھ حسن و قبح فی نفسہ ہی اور مستقل طور پر ہوتا ہے کہ وہ عنوان تمام موضوع قرار پاتا ہے. اور حسن و قبح عرضی کو عرضی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عنوان کے ساتھ جو حسن و قبح ہوتا ہے وہ
فی نفس ہی اور فی ذات ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتصاف میں واسطہ کا محتاج ہوتا ہے، اس بنا پر ہم اس کو عرضی کا نام دیتے ہیں، چونکہ حسن کو دونوں ایک دوسرے کا عوض قرار پاتے ہیں اور اس کی ذات میں دونوں چیزیں موجود نہیں ہوتی، اس بنا پر ہم اس کو عرضی کا نام دیتے ہیں۔ حسن کو اعتباری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عنوان کے ساتھ حسن کو دونوں فرضی ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ وہ کسی جاعل اور کسی معتبر کے محتاج ہوتے ہیں، خود ان کی ذات میں یا بطور واسطہ وہاں پہ حسن کو نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ کبھی تو اس کے اوپر حسن کا عنوان صادق آتا ہے، کبھی اس کے اوپر کبھی کا عنوان صادق آتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کے اوپر حسن کا عنوان صادق آتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کبھی کا عنوان صادق آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔